چارلس ای لنڈبلام کے دو آئیڈیاز بہت ہی اہم ہیں پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے. یہ اکنامکس کے اسٹوڈنٹس اور سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں. پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ان سے بینیفٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ہیں پولیارکی اینڈ کارپوریٹزم. یہ بہت ہی دو امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز ہیں. آپ کو ان کی لیٹسٹ بک میں بھی ان پر ڈیٹیل سے ڈسکشن ملے گی. ان کا یہ خیال ہے، ڈسکرپشن ہے ایک گورنمنٹ کی، اسپیشلی امریکن گورنمنٹ کی، کہ جیسا دوسرے پالیسی سائنٹسٹ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک مونولیتھک اتھارٹی یا آرگنائزیشن ہوتی ہے جو پالیسی میکنگ کرتی ہے اور گورنمنٹ کو کنٹرول کرتی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ بہت سارے مختلف قسم کے ایلیٹس گورنمنٹ اور سوسائٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ آپس میں بارگین کرتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز اور انٹرسٹس کی بنیاد پہ. چونکہ یہ پلورلسٹ پولیٹیکل فلاسفر اور پولیٹیکل تھنکر تھے، ان کی پریسکرپشن بھی یہی ہے کہ سوسائٹی میں بہت سارے گروپس ہونے چاہیے جو مختلف آئیڈیاز اور انٹرسٹ کی بنیاد پہ پالیٹکس کے ڈومین میں بارگین اور کمپرومائز کر سکیں پالیسی ڈیسیجنز پہ. اور ان کا یہ خیال تھا امریکن ڈیموکریسی کو اسٹڈی کرتے ہوئے کہ جو کمپٹیشن اور کمپرومائز ہے ایلیٹس کے درمیان، مختلف قسم کے ایلیٹس کے درمیان، وہ ڈرائیونگ فورس ہے مارکیٹ کے لیے بھی اور ڈیموکریسی کے لیے بھی. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے اس ارینجمنٹ میں، پولی آرکی کے اس ارینجمنٹ میں، کہ سم ایلیٹ گروپس گین key benefits, they become too successful and they are able to establish monopoly not only on the decision making but the resources and privileges. اس آئیڈیا کو آپ یوز کر سکتے ہیں پاکستانی کانٹیکسٹ میں بھی، جہاں پہ بہت سارے ایلیٹ گروپس ہیں جو آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں، بٹ دیر آر سم کی پیپل بلانگنگ ٹو بزنس اینڈ انڈسٹری who are more powerful than others and who can exert more influence on others and society. کہ اب یہ جو چند گروپس ہیں who are more powerful than others, they collude and they don't compete because they establish their monopoly. So when this happens, polyarchy turns into corporatism. So pluralism breaks down and it turns into corporatism, in which some businesses enjoy highly privileged position and they tend to control masses and people. اس کو وہ سرکولیرٹی یا کنٹرولڈ وولیشنز کہتے ہیں. کنٹرولڈ وولیشنز مین مینیپولیشن اور کنٹرول آف پبلک اوپینین بائی دی کارپوریٹ انٹرسٹس. اس کی سب سے بڑی مثال ایڈورٹائزمنٹ ہے. ایڈورٹائزمنٹ میں انڈسٹریلسٹس اور کمپنیاں کنزیومرز کو انڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہیں اپنی پروڈکٹس خریدنے کے لیے، اور کنزیومرز کے لائف سٹائل شیپ کرتی ہیں. Similarly, there are some groups who induce certain behaviors in people who try to manipulate citizens ideologically to believe in various ideologies. So ان کا بڑا کرٹیسزم ہے کارپوریٹزم پہ اپنی کتابوں میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ even in democracies, masses are persuaded to ask from elites only what elites wish to give them. And this is anti-democratic arrangement when people cannot govern their lives, but their lives are shaped by the corporate interests. جو دوسری آبزرویشن ہے ان کی بڑی اہم چارلس ای لنڈبلام کی، یہ کہتے ہیں کہ any real choices and competitions become limited. کمپٹیشن اور آئیڈیاز کا کمپٹیشن چارلس ای لنڈبلام کے خیال میں بہت ضروری ہے ڈیموکریسی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کہ اس میں لوگ مختلف آئیڈیاز کے ساتھ پبلک سفیئر میں، پولیٹیکل سفیئر میں کمپٹیشن کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اینڈ دے کین ریچ آن سم کمپرومائز اور دے کین بارگین اور دے کین ٹریڈ آف. تو وہ اس سے ڈیموکریسی اور فری سوسائٹی اسٹیبلش ہوتی ہے. اچھا، اب
جب کارپوریٹزم کسی سوسائٹی میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو جو ڈیولپمنٹ آف آلٹرنیٹیو چوائسیز ہے اس کا عمل رک جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اور جو سیریس ڈسکشن ہے یا سیریس کنسیڈریشن ہے آن اینی ایشو از افیکٹولی ڈسکریجڈ بائی دی کارپوریٹسٹ ارینجمنٹس. اس کی مثال وہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہی دیتے ہیں جہاں پہ ٹو پارٹی ارینجمنٹ ہے، جیسے لبرل پارٹی ہے اور کنزرویٹو پارٹی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ریئل لائف کے ایشو بہت کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، بٹ سنس دیر از ٹو پارٹی ارینجمنٹ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس، all issues are simplified into two choices, one by the Liberal Party and another by the Conservative Party, and there is no competition of ideas. اور میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہ ڈٹرمن کرنے میں کہ جو نیشنل ڈائلاگس ہے یا نیشنل پولیٹیکل ڈبیٹ ہے اس میں کون پارٹیسپیٹ کرے گا اور کون نہیں. یہ پاکستان میں بھی یہ باتیں درست ہیں. آپ جب دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن اور مختلف ٹاک شوز تو آپ میڈیا کی پاور کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بہت فیملیئر چہرے ٹاک شوز پہ ملتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کنٹرول کر سکتا ہے کہ پبلک میں کون سی ڈیبیٹس ہوں گی اور وہ کیسے ہوں گی، جو کہ آئیڈیاز کے کمپٹیشن کو روکتا ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کے احساسات اور اوپینینز پبلک سفیئر یا پولیٹیکل پروسیس میں نہیں آ سکتی. تو ان کا بڑا اسٹرانگ کرٹیسزم ہے ڈیموکریٹک کیپٹلزم کا. ایک مرتبہ انہوں نے یوگوسلاویا کے لیڈر مارشل ٹیٹو کی پولیٹیکل اکانومی کی تعریف کی، جس کے نتیجے میں انہیں کلازٹ کمیونسٹ بھی کہا گیا یا کریپنگ سوشلسٹ بھی کہا گیا. اس اے میجر کرٹیسزم. امریکہ میں کسی کو سوشلسٹ کہنا بہت بڑی گالی دینے کے مترادف ہے، بٹ ہی ایکچولی ٹالریٹڈ آل دس اینڈ کنٹینیوز ہز ورک. ان کی کتاب دا مارکیٹ سسٹم، وٹ اٹ از، ہاؤ اٹ ورکس اینڈ وٹ ٹو میک آف اٹ از ویری امپورٹنٹ کنٹریبیوشن and very important analysis of corporatism and its harms for democratic society. ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مارکیٹ سسٹم چونکہ ویلتھ اور انوویشن کو فوسٹر کرتا ہے لیکن اس میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ جو نان اکنامک ویلیوز ہیں جیسے سوشل اور اکنامک جسٹس ہے، ایکوالٹی ہے، ایگیلیٹیرینزم ہے، اس کو مارکیٹ سسٹم انفورس کر سکے یا اس کو کسی سوسائٹی میں سوشل جسٹس اور اکنامک جسٹس کو اسائن کر سکے. اب ان کا سلوشن کیا ہے ان پرابلمس کے لیے؟ ان کے چند ایک پوائنٹس ہیں جو سمجھنے بہت ضروری ہیں. ایک تو ہی ہیز بین اے سوشل ڈیموکریٹ آل ہز لائف، سو ہی از اے پروموٹر آف ایگیلیٹیرینزم. He is all for political and economic equality. He thinks democracy cannot survive without competition of ideas. So there should be space for all citizens to bring forward their ideas in political sphere and compete. And he calls for ending indoctrinating citizens into propaganda, advertisement or any other consumerist seductions. He believes in high level of political participation, and he seriously believes that policy making is not a technical or rational undertaking but a political undertaking. And he is all for all kinds of freedoms, but he says freedom should be mediated through politics. So these are his important solutions to deal with the problems of corporatism, which hinders democracy to achieve its full potential.